امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ اس کائنات کے اندر مبعوث فرمایا۔ یہ سلسلہ نبوت اور رسالت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، مختلف ادوار میں، مختلف مواقع پر، مختلف علاقوں میں، مختلف بستیوں میں، مختلف قوموں کی طرف یہ رسول اور پیغمبر بھیجے گئے جو اللہ کا پیغام لے کے اپنی اپنی قوم کی طرف آئے۔ یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، اسی طرح چلتا چلاتا یہ آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر کے ختم ہو گیا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ تعالی نے اس کائنات میں جتنے نبی بھیجے ان تمام انبیاء کی تعداد 1,24,000۔ جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بات بتانے کا ارادہ رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان تمام انبیاء کی بعثت کا مقصد، ان کی رسالت کا مقصد، ان کو بھیجے جانے کا مقصد اللہ تعالی نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالی نے 1,24,000 پیغمبر اور رسول اس کائنات میں بھیج دیے۔ ہمارے ہاں کسی کو بلانا ہو، کسی کو پیغام پہنچانا ہو تو اس کے لیے خط لکھا جاتا ہے، چٹھی لکھی جاتی ہے، یا کوئی قاصد بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک قاصد ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں، 3 ہوتے ہیں، لیکن یہ کتنا عظیم معاملہ تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر بھیج دیے۔ پھر اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، کبھی کسی بستی کے اندر 1 نبی، کسی بستی کے اندر بیک وقت 2 نبی، اور کبھی ایسا موقع بھی آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بستی کے اندر 3 نبیوں کو بھیجا، 3 رسولوں کو بھیجا۔ انسان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیوں نہ ہو واقعاتاً کوئی بہت ہی زیادہ اہم ترین معاملہ تھا، پیغام پہنچانا ہوتا تو وہ 1 نبی بھی کافی تھا، ایک کتاب رسالت بھیج دی جاتی، کتاب ہدیٰ بھیج دی جاتی، کافی تھی۔ لیکن جب قرآن کھول کے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا ذکر فرمایا کہ ان تمام انبیاء کو بھیجنے کا مقصد ایک ہی مقصد تھا، ایک ہی مشن، ایک ہی ٹارگٹ، اور وہ مشن یہ تھا کہ تم اس کائنات کے اندر، کائنات میں بسنے والے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام پہنچاؤ، اللہ کی وحدانیت کا پیغام پہنچاؤ۔ یہ توحید کا موضوع، توحید کا پیغام، توحید کا ٹاپک اتنا اہم تھا جس کو پھیلانے کے لیے، جس کو عام کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن پاک کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق، اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ سورہ اعراف کی آیت ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف نبی بنا کے بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم کے پاس آ کے جو سب سے پہلی دعوت دی کیا کہا؟ فقال یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ذکر کیا حضرت ہود علیہ السلام کا، قوم عاد کی طرف اللہ نے نبی بنا کے بھیجا، اور اللہ نے ذکر کیا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو ایک ہی نصیحت کی، ایک ہی پیغام پہنچایا، فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، قوم سمود کی طرف اللہ تعالیٰ نے صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا، انہوں نے بھی اپنی قوم کو کہا یا قوم اعبدوا اللہ، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر فرمایا سورہ اعراف کے اندر، اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو کہتے ہیں اے میری قوم کے لوگوں اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ، ما لکم من الہ غیر، اس اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے انفرادی طور پر نبیوں کا نام لے لے کر ذکر کیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا کہ حضرت یوسف پیغمبر اللہ کا نبی ہو، اللہ کا رسول ہو، اس کو موقع مل جائے تبلیغ کرنے کا، اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانے کا، اللہ کا نبی کبھی وہ موقع ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیتا۔ حالت کیا ہے؟ جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا گیا، جیل کی کوٹھیوں کے اندر بند کر دیا گیا۔ ہمارے میں سے کسی آدمی کو جیل کے اندر قید کر دیا جائے وہ ویسے رو رو کے مر جاتا ہے، لیکن اللہ کا نبی کتنا عظیم حوصلہ، جیل کے اندر، جیل کی سلاخوں کے پیچھے، جیل کی کال کوٹری کے اندر بند ہے، وہیں پر اپنے ساتھیوں کو جمع کیا، جیل کے اندر رہنے والے دوستوں کو جمع کیا، وہیں پر نصیحت کرنی شروع کر دی، وہیں پر اللہ کی توحید کا پیغام پہنچانا شروع کر دیا۔ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، اللہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر بیٹھ کر کے جیل کے اندر آنے والے قیدیوں کو اکٹھا کیا اور نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے جیل کے ساتھیوں مجھے بتاؤ نا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، علیحدہ علیحدہ مختلف جدا جدا رب، کوئی کسی کے سامنے جا کے سر جھکاتا ہے، کوئی کسی کے ساتھ جھکاتا ہے، کوئی کسی کی عبادت کرتا ہے، کوئی کسی کی پوجا کرتا ہے۔ میرے ساتھیوں مجھے بتاؤ علیحدہ علیحدہ جدا جدا رب ماننا بہتر ہے یا ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے؟ یہیں پر بس نہیں کی، حضرت یوسف علیہ السلام فرماتے ما تعبدون من دونی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ جو نام ہے، بڑے بڑے نام جو تم لیتے ہو اپنے معبودوں کے، جن کے سامنے تم اپنا سر جھکاتے ہو، جن کے سامنے رکوع اور سجدہ کرتے ہو، جن کے سامنے عبادت کرتے ہو، جن کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہو، جن کو تم اپنا سب کچھ مانتے ہو، اللہ تعالیٰ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ان کے معبود ہونے کی دلیل نازل نہیں فرمائی تو پھر تم نے ان کو معبود کیوں بنا لیا؟ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے آپس میں مل جل کر کے ان کے نام رکھ لیے، یہ بگڑیاں بناتا ہے، یہ مشکلیں دور کرتا ہے، یہ حاجتیں دور کرتا ہے، یہ روزیاں دیتا ہے، یہ اولاد دیتا ہے،
یہ سب تم نے بنائے، اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل آسمان سے نازل نہیں فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا سورہ مریم کے اندر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، سب سے پہلے اپنے گھر سے ابتدا کی۔ قرآن نے عجیب نقشہ کھینچا، یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ سامنے باپ ہے، مشرک ہے، صرف مشرک نہیں، ساری قوم کو گمراہ کرنے والا، اپنے ہاتھ سے بت بنا بنا کے قوم کے اندر فروخت کرتا ہے، بیچتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو مخاطب کیا، یا آباتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ میرے ابا جان، یہ آپ کی مشکلیں دور نہیں کر سکتے، آپ کی پریشانیاں دور نہیں کر سکتے، آپ اگر کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں مصیبتیں دور نہیں کر سکتے۔ لما تعبد، آپ ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں، ان کی پوجا کیوں کرتے ہیں؟ اب دیکھیں، مشرک بے شک عمر میں بڑا تھا، بے شک تجربہ اس کے پاس زیادہ تھا، لیکن مشرک کی عقل نہیں ہوتی، اپنے سگے بیٹے کی بات کو ٹکرا دیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کو ماننے سے انکار کر دیتا ہے۔ آگے سے کہتا ہے، ابراہیم تو میرا بیٹا ہو کر کے میرے معبودوں کی توہین کرے گا، میں تجھے پتھر مار مار کے رجم کر دوں گا، فخرج منہا، اس میرے گھر سے باہر نکل جا۔ گھر سے نکال دیا۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گھر سے نکالے جانے کا غم اپنے دل کے اوپر سوار کر لیا؟ نہیں، اپنے باپ کو نصیحت کی، باپ نے گھر سے نکال دیا، قوم کے پاس چلے گئے، میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکاؤ۔ قوم نے ٹھکرا دیا، قوم نے دھتکارا، بادشاہ کے پاس پہنچ گیا، بادشاہ کو جا کے توحید کی دعوت دی۔ اللہ اکبر اللہ، یہ توحید کا پیغام جس کی خاطر نبیوں نے مارے کھائی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اجتماعی طور پر اپنے نبیوں کا ذکر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اے نبی، آپ سے پہلے ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان کی دعوت ایک ہی دعوت تھی۔ کیا دعوت تھی؟ کہ اپنے سارے معبودوں کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکایا کرو، یہی دعوت تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ایک اور مقام پر اس بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم کی طرف نبی بھیجا، ہر قوم کی طرف نبی بھیجا، اس کی بعثت کا مقصد ایک ہی مقصد تھا، اپنی قوم کو نصیحت کرو، سارے معبودوں کو چھوڑ کر ایک اللہ کے سامنے سجدہ کیا کرو، اسی کی عبادت کیا کرو۔ اور یہی دعوت تھی جس کو لے کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نبوت ملی، رسالت ملی، کوہ صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو گئے، میری قوم کے لوگوں آ جاؤ، میں تمہارے ساتھ بہت بہترین اور اعلیٰ بات کرنا چاہتا ہوں، بہت اہم ترین بات کرنا چاہتا ہوں۔ سارے اکٹھے ہو گئے۔ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے، سارے بادشاہ، سارے امیر لوگ، سارے سردار اکٹھے ہو گئے۔ جو خود نہ آ سکا اس نے اپنے کسی آدمی کو بھیج دیا، جاؤ محمد نے بلایا ہے، بات سن کے آؤ۔ سارے کھڑے ہیں، نبی پاک علیہ السلام صفا پہاڑی کے اوپر کھڑے ہیں۔ میری قوم کے لوگوں، مجھے بتاؤ، میں نے تمہارے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا ہے، بچپن بھی آ گیا، لڑکپن بھی آ گیا، جوانی بھی آ گئی، میں نے 40 سال کا عرصہ تمہارے درمیان گزارا ہے، کیا تم نے میری زبان سے کبھی جھوٹ سنا ہے؟ کبھی تم نے میرے کردار کے اندر کوئی عیب دیکھا ہے؟ میری ذات کے اندر، میرے اخلاق کے اندر، میری زبان کے اندر، میرے طور اتوار کے اندر، میرے اٹھنے بیٹھنے کے اندر کوئی خامی دیکھی ہو، کوئی کوتاہی دیکھی ہو، کوئی عیب دیکھا ہو؟ ساری قوم کے لوگ بیک زبان کہتے ہیں، ما جربناک الا صدقا، ما جربناک الا صدقا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک ہم نے آپ کی زبان سے سچ ہی سنا، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہیں سنا۔ کیسا عظیم 40 سال کا عرصہ گزارا ہے۔ کوئی آج ہمارے متعلق بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس نے 40 سال کی عمر میں کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ ہمارا صبح، ہماری شام، ہمارا دن، ہمارا رات، ہمارا کاروبار، معیشت، معاشرت، سب کچھ عیبوں سے بھرا پڑا، ہمارا سب کچھ بہتانوں سے بھرا پڑا، سب کچھ خامیوں کوتاہیوں سے بھرا پڑا۔
نبی پاک نے دیکھا سارے میرے اخلاق کی گواہی دیتے ہیں، زبان کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، جو زبان سے نکلتا ہے سچ نکلتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ۔ میری قوم کے لوگوں، میں نے تمہیں جمع کیا، تم سے اپنی زبان کی صداقت کی گواہی لی، تم نے کہا محمد جو بولتا ہے سچ بولتا ہے، میں اسی زبان سے اب کہتا ہوں ساری قوم کے لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، میں محمد تمہارے ساتھ 2 وعدے کرتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، لات منات ہبل عزا سب کو چھوڑ کر کے ایک اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، میں محمد تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ وعدہ کیا ہے؟ پہلا وعدہ تفلحون، جب تم لا الہ الا اللہ کہو گے اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اور دوسرا وعدہ تملک العرب والعجم، میں محمد تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم تم لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دو، اللہ تبارک و تعالیٰ عرب کے اندر اور عجم کے اندر تمہیں بادشاہت عطا فرما دے گا۔ کیسی عظیم دعوت، دنیا بھی بہتر آخرت بھی بہتر، اسلام بھی آ گیا، ایمان بھی آ گیا، سرداری بھی آ گئی، لیکن قوم کے لوگ کتنے بدبخت تھے۔ ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے کہتا تب اللہ کا یا محمد علی ہذا جماعتنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ معاذ اللہ، کہتا ہے محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، تو نے ہمیں یہ تعلیم دینے کے لیے یہاں اکٹھا کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی، نبی پاک نے اپنی زبان نہیں ہلائی، اللہ نے آسمان سے وحی نازل فرما دی، قرآن بنا کے محمد عربی کے سینہ اطہر پہ نازل فرما دیا، اے میرے محمد آج کے بعد جو بندہ توحید کی دعوت دے گا اور اس کے اوپر انگلیاں اٹھانے والا انگلیاں اٹھائے گا، اس کی کردار کشی کرے گا، اس کو گالیاں دے گا، اس کے خلاف زبان درازی کرے گا، اس کو اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اس کی عزت کی حفاظت رب کائنات کرے گا۔ جو توحید کا پیغام دیتا ہے اس کی عزت اللہ کے پر، اس کی عزت کی حفاظت اللہ کے ذمہ۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، یہ ابو لہب بدبخت ہے، اس نے نبی پاک کے متعلق نازیبہ کلمات کہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا، قیامت کی دیواروں تک آنے والے مومن قرآن پڑھتے رہیں گے اور ابو لہب کے اوپر لعن طعن کرتے رہیں گے۔ لا الہ الا اللہ کہہ دو، فلاح بھی پا جاؤ گے، کامیابی بھی مل جائے گی، عرب و عجم کے بادشاہ بھی بن جاؤ گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے بھی یہی توحید کی دعوت دی، یہی توحید کی دعوت تھی جس کی خاطر نبی پاک علیہ السلام کو میدان بدر کے اندر جانا پڑا، احد کے اندر 70 صحابہ کو شہید کروانا پڑا، خندق کے اندر جانا پڑا، حنین کے اندر جانا پڑا، احزاب کے اندر جانا پڑا۔ نبی پاک علیہ السلام کو مکہ سے باہر نکالا گیا، ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، کہیں ساحر کہا گیا، کہیں مجنون کہا گیا، کہیں دیوانہ کہا گیا، کہیں کاذب کہا گیا، کہیں زہر دینے کی کوشش کی گئی، کہیں جادو کرنے کی کوشش کی گئی، کہیں نبی پاک علیہ السلام کے بیٹے کی وفات کے اوپر خوشیاں منائی گئی۔ اللہ اکبر، کیسی دعوت تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ آرام دیکھا، نہ سکون دیکھا، اپنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی خاطر قربان کر دیا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر قربان ہے۔ میں زندہ رہتا ہوں تو ایک اللہ کی رضا کی خاطر، و مماتی، مجھے موت آ جاتی ہے تو ایک اللہ کی رضا کی خاطر۔ یہی توحید کا تقاضا، انسان پیدا ہو، انسان اپنی زندگی گزارے، زندگی کے معاملات طے کرے، اس کو موت آ جائے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس خوش نصیب کی زبان سے موت کے وقت لا الہ الا اللہ نکل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا کے جنت میں داخل فرما دے گا۔ کیسی عظیم دعوت ہے۔ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، دنیا بھی کامیابی کے ساتھ ہمکنار ہو جائے گی، آخرت میں بھی کامیابی مل جائے گی۔ لیکن سمجھ نہیں آئی، آج ہمارے معاشرے کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، کہیں پر ملک کی حدود پر اختلاف ہے، یہ انڈیا کا ہے، یہ بر صغیر کا ہے، یہ پاکستان کا ہے، یہ ملائیشیا کا ہے، یہ امریکہ کا ہے، اختلافات ہیں۔ کہیں پر رنگ کی بنیاد پر یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ سفید ہے، یہ اختلاف ہے۔ کہیں پر زبان کی بنیاد پر اختلاف، یہ بلوچی ہے، یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ سرائکی ہے، اختلافات ہیں۔
کہیں سیاست کی بنیاد پر اختلاف، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، یہ فلاں پارٹی کا، کہیں مذہب کی بنیاد پر اختلاف، یہ ہندو ہے، یہ عیسائی ہے، یہ بدھ مت ہے، یہ مسلمان ہے، اور کہیں پر مسلک کی بنیاد پر اختلافات ہے، یہ اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے۔ آخر کوئی چیز تو ہوگی جو ان اختلافات کو ختم کر دے، جن اختلافات نے ہمارا جینا دو بھر کیا ہوا، ہماری زندگی کا چین اور سکون ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، اگر چاہتے ہو اتفاق پیدا ہو جائے، اختلافات ختم ہو جائیں، یہ قومی اختلاف ہے، یہ لسانی اختلاف ہے، یہ حدود کا اختلاف ہے، یہ پارٹیوں کا اختلاف ہے، یہ مذہب کا اختلاف ہے، یہ مسلک کا اختلاف، اگر ختم کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی پوائنٹ، ایک ہی نقطہ، ایک ہی دعوت، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، اہل کتاب تم سارے آ جاؤ، یہودی بھی آ جائیں، عیسائی بھی آ جائیں، مسلمان بھی آ جائیں، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ آج کہا جاتا ہے یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا، اللہ نے قرآن میں حل بیان فرما دیا، اختلاف ختم کرنا چاہتے ہو ایک پوائنٹ پر اکٹھے ہو جاؤ، اللہ اختلاف ختم کر دے گا۔ وہ نقطہ، وہ پوائنٹ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا۔ اس بات پر اکٹھے ہو جاؤ کہ آج کے بعد ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب تم اس بات پہ اکٹھے ہو جاؤ گے، اکٹھے ہونا تمہارا کام ہے، یہ مسلک کا اختلاف ہے، یہ مذہب کا اختلاف ہے، یہ قوم کا اختلاف ہے، یہ زبان کا اختلاف ہے، یہ حدود کا اختلاف ہے، ان اختلافات کو مٹا دینا میرے مالک کا کام ہے۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم۔ نبی پاک علیہ السلام کے سگے چچا ابو طالب ساری زندگی حمایت کی، ساری زندگی نبی پاک علیہ السلام کے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دی، پاؤں میں کانٹا چبھ جاتا، ابو طالب پریشان ہو جاتے، ہر قدم پر، ہر موقع پر، ہر مشکل کے وقت، ہر پریشانی کے وقت ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ لیکن موت کا وقت آیا، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، علی المرتضیٰ حیدر کرار، نبی پاک علیہ السلام کے پاس پہنچے، اللہ کے نبی میرے باپ کو موت آ رہی ہے، موت کا وقت قریب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دوڑتے ہوئے آئے، یا امی قل لا الہ الا اللہ، یا امی قل لا الہ الا اللہ، یا امی قل لا الہ الا اللہ، میرے چچا کلمہ پڑھ دیجئے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیجئے۔ اللہ اکبر، اللہ، موت کا وقت، نصیحت کیا جی، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر دیں، میں اللہ کے دربار میں جاؤں گا، اللہ کے سامنے جھگڑا کروں گا، لڑائی کروں گا۔ اللہ ابو طالب نے مرتے وقت کلمہ پڑھا تھا، اس کو جنت میں داخل کر دو، لیکن کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اس کلمہ نہ پڑھنے کی وجہ سے، توحید کا اقرار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس ابو طالب کو جہنم میں داخل کرے گا، اور جہنم کے اندر سب سے ہلکا، سب سے کم عذاب اس کو دیا جائے گا۔ وہ عذاب کیا ہوگا؟ نبی پاک فرماتے ہیں اس کے پاؤں کے اندر جوتی پہنائی جائے گی، جو جوتی آگ کے انگاروں کی ہوگی، پاؤں میں جوتی پہنائی جائے گی، اس پاؤں کی شدت کی وجہ سے، اس کی حرارت کی وجہ سے، اس کی گرمی کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگ جائے گا جیسے پانی کھولتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ توحید کا اقرار نہیں کیا۔ جو بندہ توحید پر نہیں مرتا، اس کو توحید پر موت نہیں آتی، اس کی نجات ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا، مکے کے مشرک تھے نا، نبی پاک علیہ السلام جب ان کو کہا کرتے تھے کہ تم ان لات، منات، عزا، حبل، یعوق، یہوس کو چھوڑ دو، ایک اللہ کے سامنے سر کو جھکا دو، وہ کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کے سامنے نظر و نیاز پیش کرتے ہیں، ان کے سامنے جا کے حاجتیں رکھتے ہیں، ان کے سامنے مشکلات رکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں ان کے سامنے رکھتے ہیں، ان سے اولاد مانگتے ہیں، ان کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں، اچھا کھانا پکا کر کے ان کے سامنے جا کے رکھاتے ہیں۔ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مکے کے مشرکوں کا وہی جواب تھا جو آج کے مشرک کا جواب ہے۔ کیا کہتے تھے؟ ہم ان کی عبادت صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔
ہم ان کی عبادت کیوں کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے. لیکن نبی پاک علیہ السلام نے اپنے فرامین کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے قرآن کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کر دیا کہ شرک ہوگا، اللہ کے مقابلے میں کوئی معبود بنانے کی کوشش کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کو جہنم میں تبدیل کر دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، توحید پر قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری 1-2 منٹ آپ کے لینا چاہتا ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے توحید کی ساری زندگی تبدیل کی ہے. ایک رنگ کا کالا، سارے مکے میں، سارے مدینے میں اس سے زیادہ کالا آدمی نہیں تھا، جس کو بلال حبشی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. کلمہ پڑھا، دل میں توحید کی امانت کو محفوظ کیا، اپنی زبان سے احد احد کے کلمات پکارتے ہیں. مکے کے مشرکوں نے زور لگا دیا اس کے دل سے توحید کو نکال دیا جائے، لیکن سارا زور لگانے کے باوجود بھی بلال حبشی کے سینے سے توحید کو باہر نہیں نکال سکے. سب کچھ برداشت کر لیا اللہ کی رضا کی خاطر، توحید کی خاطر. آج صلہ مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے. قیامت کے دن تو جو اجر ملے گا ملے گا، جو بدلہ ملے گا ملے گا، جو جنت ملے گی وہ ملے گی. لیکن موحد کو جو توحید پر کاربند رہنے والا ہو، توحید پر ثابت قدم رہنے والا ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اجر عطا فرماتے ہیں. مکہ فتح کیا نبی پاک علیہ السلام نے. نبی پاک علیہ السلام کے سارے صحابہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں. مشرک بھاگ چکے ہیں، مکے کے اوپر مسلمانوں کا کنٹرول آ چکا ہے. نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے این بلال، این بلال، بلال کہاں گیا؟ وہ رنگ کا کالا جس کے ہونٹ موٹے تھے، جس سے لوگ نفرت کرتے تھے، کہاں گیا؟ نبی پاک علیہ السلام کے پاس بلال کو لایا گیا. بلال آج جانتے ہو تمہیں اجر ملنے والا ہے. اللہ کے نبی کیا ملے گا؟ نبی پاک فرماتے ہیں یہ گلیاں دیکھ رہے ہو، انہی گلیوں کے اندر رسیاں ڈال کے تمہیں گھسیٹا جاتا تھا کہ توحید کی دعوت کو چھوڑ دو. اسی تپتے صحرا کے اندر تمہیں لٹا کے پتھر رکھ دیے جاتے تھے، کیوں؟ تاکہ توحید کو چھوڑ دے. بلال آج یہ بیت اللہ ہے، بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ کے اللہ کی توحید کا بلیرا بلند کر دو. حضرت بلال ایسے چڑھے بیت اللہ کی چھت کے اوپر، اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ کے اللہ کی توحید کا آوازہ بلند کیا اور آزاد لینے شروع کر دی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آج ابو جہل بھی سن لے، ابو لہب بھی سن لے، عتبہ شیبہ بھی سن لے، مکے کے مشرک بھی سن لے، اللہ کے مقابلے میں معبود بنانے والے بھی سن لے، اللہ کے مقابلے میں حاجت روا بنانے والے بھی سن لے، اللہ کے مقابلے میں اولادیں دینے والے بنانے والے بھی سن لے، اللہ کے مقابلے میں حاجت روا دستگیر داتا بنانے والے سن لیں کہ اگر سب سے بڑی ذات ہے تو اللہ کی ذات ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. اللہ تعالی ہمیں اسی توحید پر پکا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.